بڑی کمال کی بات ہے، آپ 2 دفعہ والد بنے، ایک اپنے اور ایک اپنی بیٹی کے. جی جی یہ تو اور آپ بہت ہی کہنا چاہیے بہت پیارے پاپا ہیں. اب اس کا فیصلہ تو میری بیٹی کر سکتی میں ہے. نے دیکھا ہے اس کو اور میں نے ملی بھی ہوں، اور آپ دونوں کی میں نے وہ بھی دیکھی ہے، آپ کی جو بانڈنگ ہے. ایک ہی بیٹی ہے آپ کی؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس محبتیں ہیں، جو کچھ بھی جذبہ ہے محبت کا، وہ سارا میں اس پہ نچھاور کرتا ہوں. مطلب کہنے کی حد تک نہیں، باتوں کی حد تک نہیں. وہ مجھ سے لڑتی بھی بہت ہے، مجھے سیدھا بھی رکھتی ہے، میری غلط باتوں پہ تنقید بھی کرتی ہے. اچھا. ہاں بہت شدید. اب تو وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، اب سمجھدار ہو گئی ہے، اب اور زیادہ تنقید کرتی ہے اور سیدھا رکھتی ہے. اور میں اس سے سننے میں مجھے کچھ ایڈوائز کرتی ہے، حالانکہ اس کی اس طرح سمجھ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مجھے اس سے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ اس طرح سوچتی ہے، اور کندھے پہ پالا ہے. جب تک وہ چلنے نہیں لگی میرے کندھے پہ رہی ہے. کیسا لگا جب بیٹی کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا آپ نے؟ یار مجھے ایسا لگا میں بدل گیا. ہاں. ہوا یہ کہ میں شروع سے ہی تھوڑا رف ٹف قسم کا انسان رہا ہوں، کیونکہ بہت کام کیے، اس طرح کی لائف گزاری. جب میری بیٹی ہوئی تو اسے وہ جو برتھ والا میرے خیال میں پیلیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، جوائنٹس، وہ تھا. تو اسے انکیوبیٹر میں رکھا ہوا تھا شروع سے. اب میں سمجھوں کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں دیکھ کے آؤں اور باہر جا کے روؤں، دیکھ کے آؤں اور باہر جا کے رہوں، اور رو کسی کے سامنے سکتا نہیں، کیونکہ ابھی تک آج تک کسی کے سامنے رویا نہیں. تو اس وقت میں اس جذبے سے آشکار ہوا کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے جو ڈیولپ ہوا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور مطلب اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور آج تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی وہ اس کی ماں انگلینڈ گئی بھی تھی پڑھنے کے لیے، تو اس کے پیپر ختم ہوئے، اس کے پاس 1 مہینہ تھا. میں نے کہا تم بھی چلی جاؤ. میں نے اسے بھیج تو دیا، لیکن وہ جب جہاز میں بیٹھی، اب اسے دبئی سے ٹرانزٹ کر کے دوسری فلائٹ لینی تھی، اور وہ اکیلی تھی. حالانکہ میں نے اسے ویڈیوز تک دکھائے تھے، ٹرینڈ کیا تھا کہ تم یہ کر لینا. لیکن مطلب جب میں اسے ایئرپورٹ چھوڑ کے آیا ہوں، اس وقت سے میرے دماغ میں اور کچھ تھا ہی نہیں، جب تک کہ اس نے مجھے فون نہیں کر دیا کہ میں اب اس گیٹ پہ پہنچ گئی ہوں، اب میں فلائٹ پہ جا رہی ہوں جو مجھے نیو کیسل چھوڑے گی. تو میں نے دبئی آلموسٹ کراس کر لیا ہے. میں نے بیٹھ گئی ہے، 10 گھنٹے کی اس کے بعد فلائٹ تھی، تب مجھے نیند آیا، اور مجھے یقین تھا کہ اب بیگم جو ہیں وہاں سے ریسیو کر لیں گے، اور ویسے ہی ہوا، پھر ایزی ہو گیا. دل آپ کا اس کے ساتھ ساتھ دھڑکتا ہے. حالانکہ میں 2 دن پہلے سے جاگ رہا تھا، اور اس دن بھی میں سو نہیں سکا تھا. جب وہ بیٹھ گئی جہاز میں، اس کے بعد مجھے نیند آئی. تو یہ شاید فطری ہے. ایسا میں کوئی اعلیٰ اور عرفہ انسان نہیں ہوں. یہ سارے باپ آپ اعلیٰ اور عرفہ انسان ہیں. ہم جتنے آپ کو جانتے ہیں سب قریبی لوگ، آپ واقعی ایک عمدہ انسان ہیں. اچھا، ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں؟ آپ کو تو میں منع کر ہی نہیں سکتا نا. بہت شکریہ. آپ نے اپنی بیٹی کی تعلیم پہ بہت توجہ دی، اپنی بچی کو ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن آپ نے ایک اور جو بہت ہی کمال بات کی، جو کہ نارمل ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، لیکن کیونکہ یہ ذکر میں نے آپ سے چھیڑا تھا اور مجھ سے بات ہوئی تھی، آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو پڑھایا. میں نے نہیں پڑھایا، پڑھا تو انہوں نے خود. ان کو اصل شوق میں تھا؟ جب میں نے شادی کی تھی نا، کیونکہ میں فری لانس ایکٹر تھا، میں نے شادی کی تھی، تو اپنے طور پہ میں نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کروں گا جو کام کرتی ہوگی. تو میری ماں نے میرے لیے ایسی عورت ڈھونڈی تھی جو اسکول میں جاب کرتی تھی. میں نے کہا باس
اب مسئلہ نہیں ہوا فائنینشلی نا, میں اگر تھوڑے دن پیسے نہیں بھی آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ جائیں. شادی کی, شادی کے دوسرے چوتھے دن پانچویں دن میری بیوی نے کہا یار مجھے ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا؟ نہیں میں پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں پڑھنا چاہتی ہوں, تم ماسٹرس تو ہو. نہیں میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, یہ میری خواہش ہے. میرے فادر چاہتے تھے کہ میں پی ایچ ڈی کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو پی ایچ ڈی. انہوں نے لے گیا ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام میں, انہوں نے داخلہ لے لیا یونیورسٹی میں. نوکری اپنی چھوڑ دی. ارے چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کہا کھائیں گے کہاں سے. میں نے کہا یار میں نے تو زندگی ایسی ہی گزاری ہے, کبھی نہیں سوچا کہ کھائیں گے کہاں سے. اللہ نے دیا ہے, ہم نے کیا ہے اور کھایا ہے. اس نے پہلی دفعہ میری بات پہ یقین کیا گیا, لیکن سوچنا تو تھا کہ کیا کھائیں گے کیسے. بالکل اکیلے رہتے تھے. ہم نے ایک اسٹوڈنٹ ہمیں مل گیا جس نے اے لیول کرنا تھا. میری بیوی اسے بایولوجی پڑھاتی تھی, میں اسے مطالعہ پاکستان پڑھاتا تھا. اور وہ ہمیں اتنے پیسے دیتا تھا, مطلب اتنے مناسب پیسے دیتا تھا کہ اس میں ہم رہتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے. اللہ کی طرف سے اور انتظام. یہ شروع ہو گیا. میں ایکٹر بننے نکل رہا تھا اور میری وائف جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے نکلتی. ہم صبح نکلتے تھے, میں ادھر جاتا تھا شہر کی طرف, وہ یونیورسٹی کی طرف جاتے تھے. اور یہ ہمارا یقین تھا کہ ہم ایسا کر لیں گے, اور ایسا ہو گیا. مجھے کام ملنا شروع ہو گیا, وہ اپنے کام کرتی رہی. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. میں نے یا اس نے میرے ساتھ ہمیشہ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ رکھا. ہم دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے تھے. اس کے بھی فادر نہیں تھے, میرے فادر تو بچپن ہی سے نہیں تھے. تو ہم دونوں اپنے اون پہ, وہ اپنا کام کرتی تھی, میں اپنی روزی کماتا تھا. لیکن جب وہ پڑھنا چاہتی تھی تو وہ پڑھنے چلی گئی. اللہ نے سپورٹ کی, مجھے کام اتنا ملتا گیا, بہتر ہوتا گیا. اور وہ جب نہیں تھی یہاں تو بچی کہاں تھی؟ بچی میرے پاس تھی. میری بیٹی کے ساتھ بھی بہت زبردست بانڈنگ ہے. ہم بالکل, ہمارا ٹرائنگل ہے, ہم تینوں کام کرتے ہیں. میری بیٹی اپنی اس میں جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, میری بیوی تعلیم دینے کے لیے جاتی ہے, اور میں ایکٹنگ کرنے کے لیے نکلتا ہوں. ہم تینوں کا فون پہ رابطہ ہوتا ہے. ہم لوگ شام کو ملتے ہیں عموماً, یا میں گھر پہ ہوتا ہوں یا کوئی بھی نہیں ہوتا, ہم تینوں کام کے لیے گئے ہوئے. ہم شام کو رات کو ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہم تھوڑی دیر ہنستے بولتے ہیں, سارے دن کی روداد ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے ایسی تو, اور سو جاتے ہیں. مطلب اس طرح سے دن گزرتا ہے. نہیں لیکن آپ کو نہیں لگا گھر ڈسٹرب ہوا ہے, بیوی پڑھنے جائے گی تو پھر روٹی کون پکائے گا, اور یہ معاملات نہیں ہوئے؟ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا, یا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میری شروع سے نا بڑی پروگریسو قسم کی اپروچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس عورت نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے, اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں کام کرے اور اس تعلیم کا جو اس ملک نے اسے دی ہے وہ حاصل کرے. اگر وہ نہیں کرے گی, گھر میں بند رہے گی, تو مرد اس کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے, اس کو اپنا تابع بنا سکتا ہے. اگر وہ کام کرتی ہے تو وہ کسی کی تابع نہیں. اور اس ملک کو, اس دھرتی کو ضرورت ہے. 52% خواتین ہیں اس ملک میں. سمجھ لیں اگر خواتین نہیں کام کریں گی تو آدھا ملک تو کام کر ہی نہیں رہا ہے. آدھے ویسے ہی ویلے ہیں تو بہت کم لوگ کام کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ترقی ہوگی؟ ہم سب کو, یہ میرے دماغ میں تھی چیزیں جو کہ مجھے لٹریچر نے بتائی تھی. جب میں لٹریچر پڑھتا تھا, اس لٹریچر نے مجھے بتایا کہ عورت ایک انسان ہے, اور کوئی جانور نہیں ہے, نہ اسے قید کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی مرضی کی مالک ہے. وہ چاہے تو ہر کام کر سکتی ہے, وہ چاہے تو جہاز اڑا سکتی ہے, چاہے تو وہ اسپورٹس کر سکتی ہے. یہ میرے دماغ میں پختہ تھا.